والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث ثوبان يقتتل عند كنذكم ثلاثا كلهم ابن الخليفة إلى آخر الحديث. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواہ ابو داؤد. حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوانان قوم، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر قیامت قائم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، لطول اللہ ذلک اليوم، یقیناً اللہ اس دن کو، اس ایک دن کو اتنا طویل فرما دے گا، حتیٰ یبعث فیہ رجلا، یہاں تک کہ اللہ اس دن میں ایک شخص کو بھیجے گا، منی او من اہل بیتی، وہ میرے ذات سے ہوگا، میری امت سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا. یواطی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مماثل ہوگا. وہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا، ساری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ وہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوئی تھی. حاضرین محترم، چونکہ آج کی اس تقریر کا عنوان یہ ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام کی جو آئیڈینٹی ہے، جو فیک آئیڈینٹی دوسرے علماء نے بنا دی ہے کہ یہ علامتیں مہدی کے تعلق سے ہے،
وہ اس فیک آئیڈینٹی کو ہٹا کر اس کی ریئل آئیڈینٹی پروف کرنے کا مقصد ہے آج. چونکہ سب سے پہلے ہم حدیث کے آخری الفاظ میں چلتے ہیں، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے کس طرح بھرے گا. چونکہ اگر ہم اس لفظ کے اگر اصل اسلوب پر اگر جائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ یوز کب ہوتا ہے. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا جو لفظ ہے اس کا استعمال کب ہوا کرتا ہے. چونکہ آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں. حضرت جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت عمرو بن عبدالعزیز کے حوالے سے، حضرت عمرو بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ماہ صفر 99 ہجری کو ہوئی. آپ کی مدت خلافت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مطابق 2 سال اور 5 مہینے رہی. اس قلیل مدت میں آپ نے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی تھی. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 331. اور ایک حوالہ یہاں پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امام شافعی کی بشارت دی ہے کہ تم قریش کو دشنام یعنی تم قریش کو بدنامی نہ دو، کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اور ایک اس کی مثال ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل یوں مخاطب فرمایا کہ قسم بخدا تحقیق کہ تمہاری امارت نے، تمہاری حکمرانی نے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا. حاضرین محترم، بتلانا کیا مقصد ہے یہاں پر؟ بتلانا یہ مقصد ہے کہ یہاں پر جو زمین کا جو لفظ لیا گیا ہے یملأ الارض، ارض کا معنی زمین کو کہتے ہیں. یملأ الارض، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. تو دوسرے جو علماء ہیں جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی فیک آئیڈینٹی بنائی ہے، انہوں نے اس عرض سے یہ ترجمہ اخذ کیا، یہ ترجمہ لیا ہے کہ ساری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حالانکہ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی مہدی موعود علیہ السلام جس زمین پر نازل ہوں گے، جس زمین پر بعثت کریں گے، اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، نہ کہ ساری روئے زمین کو. چونکہ ابھی ہم نے حضرت عمر کے تعلق سے پڑھا، کیا حضرت عمر نے ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا؟ نہیں، بلکہ حضرت عمر نے اسی خطے کو انہوں نے عدل اور انصاف سے بھرا جس پر وہ حکمراں تھے، جس کی انہوں نے خلافت کی. پرٹیکولر پلیس کو انہوں نے عدل اور انصاف سے بھر دیا. بتلانا یہ مقصد ہے کہ وہ جس جگہ پر بھیجے جائیں گے اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، نہ کہ روئے زمین کو. ساری روئے زمین کو نہیں بھریں گے. اگر ہم ساری روئے زمین مراد لیتے ہیں تو نعوذ باللہ ایک کفر ہو جائے گا. کفر کس طرح ہوگا؟ قرآن کی آیت کے مخالف بات ٹھہرتی ہے. چونکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اگر ہم چاہتے لو شئنا لجعل امتا واحدہ، اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ایک امت بنا دیتے، ساری دنیا کو ایک قوم بنا دیتے. نہ ہندو مسلمان عیسائی سکھ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف ایک قوم رہتی تھی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. اسی قسم کی بہت سی آیت قرآن میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں
تو تمام لوگوں کو مسلمان کر دیتے. اگر ہم چاہتے تو سب میں ایک دھرم، ایک امت، ایک فرقہ ہو جاتا تھا، سب ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ، ایک عدل اور انصاف سے بھر دینا ساری روئے زمین کو، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو بھلا مہدی کے زمانے میں کس طرح ہوگا؟ ساری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا، یہ فیک آئیڈینٹی ہے، اس سے خارج کر دیا جائے. اب بات آگے بڑھتی ہے. احادیث میں آیا ہے کہ مہدی بادشاہ ہوں گے اور مہدی بہت سارا مال اور خزانہ تقسیم کریں گے. تو آئیے اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یقیناً مہدی موعود علیہ السلام نے مال اور خزانہ لوگوں میں تقسیم کیا. جب مانڈو کے جو بادشاہ سلطان غیاث الدین جب مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لینے آئے تھے تو انہوں نے ایمان لانے سے پہلے گھر میں غسل کیا. غسل کرنے سے پہلے انہوں نے خزانے کی گاڑیوں کو روانہ کر دیا. اور چونکہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو دائرہ ہوا کرتا تھا وہ شہر میں آبادی میں نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ شہر سے ہٹ کر ویرانے میں مہدی موعود علیہ السلام کا دائرہ ہوا کرتا تھا. تو جب یہاں سے سلطان غیاث الدین کے دربار، اس کے محل سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو پہلی گاڑی مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں ہوتی ہے تو آخری گاڑی قلعے میں ہوتی ہے. اتنا مال اور خزانہ اس نے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھیجایا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے سارا مال اور خزانہ فقراء میں، غرباء میں تقسیم کر دیا. کتنے وقت میں؟ بادشاہ نے ان گاڑیوں کو روانہ کر کے وہ غسل خانے گیا، جا کر اچھی طرح سے غسل استحمام کیا. استحمام کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہننے کے ساتھ عطر وطر لگا کر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آیا. مشکل سے آدھا سے 1 گھنٹہ. جب وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھتا ہے تو ایک بھی گاڑی نظر نہیں آتی. آپ نے اتنا مال تقسیم کر دیا. اور بعض روایتوں میں آیا یہ ہے کہ آخر میں، سب سے آخر میں ایک شخص سوال کرتا ہے جو دف بجانے والا ہوتا ہے. وہ مہدی موعود علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اے مہدی مجھے دو. تو آپ نے چھڑی سے ایک تسبیح اٹھا کر، جو من کے ہوتے ہیں تسبیح جو پڑھنے کی ہوتی ہے، وہ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا خلیفۃ اللہ، یہ تو بہت ہی مہنگی اشرفی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ یہ اس زمانے کے 1 کروڑ محمودی کی قیمت تھی. اس کی 1 کروڑ محمودی کی قیمت تھی اس کی. اتنی مہنگی آپ نے تسبیح کو اس فقیر کو دے دیا. چونکہ احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایک فقیر آپ سے مانگے گا تو آپ اس کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سما نہ سکے گا. تو آپ نے اس کو اتنا دیا. یہ ایک جواب ہوا. اور ایک جواب یہ ہے، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام وہ کام کرتے ہیں جو حضور کی عین ذات نے کیا. آپ غور کریں مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کو، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. اتباع سنت رسول اللہ نہیں ہے، اتباع محمد، یعنی جو حضور کریں عین حضور کی اتباع کرنے کا نام مہدی ہے. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح کیا تھا. فلاں جنگ میں بہت سارا مال آیا تھا، آپ نے تمام مال کو تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد اپنے کرتے کو چھٹک لیا، چھٹک کر آپ وہاں سے چلے گئے کہ اس مال کی گرد بھی میرے کپڑوں کو نہ چھوئے. ٹھیک اسی قسم کا عمل مہدی موعود علیہ السلام نے بھی مانڈو کے مقام پر کیا. اب بتلانے یہ مقصد ہے حضور نے یہ عمل کیوں کیا.
آپ کو مال سے اتنی نفرت تھی. آپ نے کہا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، لیکن میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. حاضرین محترم، آپ بھلا یہ بات کس طرح لے سکتے ہیں کہ حضور نے جب مال اور دولت سے اتنی نفرت کی ہے، حضور نے جب مال اور دولت کو اتنی کراہت سے لیا ہے، تو بھلا مہدی موعود علیہ السلام اتنا زیادہ مال کس طرح تقسیم کریں گے؟ جو چیز حضور نے تقسیم نہیں کی، جس چیز سے حضور نے کراہت کی، اس چیز کو مہدی موعود علیہ السلام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال تقسیم کریں گے، چونکہ حضور کے الفاظ بیجا نہیں ہیں، بلکہ مال سے کوئی دوسری چیز مراد لی جا سکتی ہے. مال سے کوئی دوسری چیز مراد لی جا سکتی ہے، یعنی وہ مہدی موعود علیہ السلام تقسیم کریں گے. تو مال سے جو چیز مراد لی جاتی ہے وہ چیز ہے ایمان، وہ چیز ہے اللہ کی معرفت، وہ چیز ہے اللہ کا دیدار. تو اس چیز کو مہدی موعود علیہ السلام تقسیم کریں گے، نہ کہ یہ مال کو تقسیم کریں گے. تو یہ تھا دوسرا فیک آئیڈینٹی کا. حاضرین محترم، اب وہ باتیں آتی ہیں کہ سفیانی لشکر نکلے گا، وہ آئیں گا اور وہ لشکر کو ڈھسا دیا جائے گا. تو یہ سب جو باتیں ہیں صرف ایک بات سے ناقص ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان میں اگر ہم حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے، اگر ہم حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں لفظ مہدی نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کرے گا کر کے ہے. اور ان کے بعد یعنی حضور کے بعد جن لوگوں نے ان احادیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، ان حدیث کی تشریح کی ہے، ان حدیثوں کی وضاحت کی ہے، انہوں نے اس کے بازو میں یعنی ایک شخص تقسیم کرے گا، اس کے بازو میں بریکٹ میں مہدی لکھ دیا. یعنی وہ شخص تقسیم کرے گا جس کا نام مہدی ہے. نعوذ باللہ. اب وہ کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کا جو عمل تھا جس کی وجہ سے ساری امت گمراہی میں پھیل چکی ہے. اگر ہم ڈائریکٹ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہمیں یہ کرنا چاہیے جو سفیانی لشکر کے بارے میں جو کہتے ہیں اور وہ دوسرے بہت سی باتیں ہیں، ان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ لفظ مہدی ہے یا نہیں تو اس میں ایک شخص ہوگا. ڈائریکٹ حدیث میں اگر آپ دیکھیں، اگر فلاں کی ترجمہ کی ہوئی کتاب کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں مہدی ملے گا آپ کو. تو یہ سب سے بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے امت جو ہے گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم ڈائریکٹ حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حدیث کی کتاب میں لفظ مہدی نہیں ہے. جہاں جہاں پر حدیث میں لفظ مہدی آیا ہے وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام صحیح اور ثابت پائے گئے ہیں. جہاں پر لفظ مہدی نہیں بلکہ وہ ایک شخص کے بارے میں آیا ہے تو وہ چیز جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. مہدی موعود علیہ السلام سے اس چیز کا تعلق ہی نہیں ہے، تو بھلا ہم اس میں کیوں مہدی موعود علیہ السلام کو تلاش کریں؟ بعض احادیث اس طرح بھی آئی ہیں، وہ ایک شخص ہوگا جو فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. چونکہ یہ جو فاطمہ کی اولاد سے ہونا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی ایک ایسی نشانی ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے. یہ کہہ کر وہ لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصل حدیث کو دیکھیں، ہم نہ کہ ان کی ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو دیکھیں. تو حاضرین محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احادیث کو
من نوعن، بلکہ ہمارے پاس تو مہدی موعود اسلام کے فرامین موجود ہیں، ہمارے پاس تو بندگی میاں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ کئی کتابیں ہمیں روشنی حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں، بھلا ہم دوسرے لوگوں کے پاس بھٹکتے کیوں پھریں؟ ہمارے اپنے اتنے علماء ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ علماء کے اگر نام گننے جائیں تو آپ کی گنتی ختم نہ ہوگی، چاہے عبد الملک شجاوندی عالم باللہ لے لو، مصطفیٰ گجراتی لے لو، میاں مبارک ناگوری لے لو، میاں عبد الحمید لے لو، میاں حضرت الہداد حمید لے لو، بہت ہی علماء ہیں، میاں قاضی قادن لے لو، میاں قاضی قازن لے لو، مولانا صدر الدین کو لے لو، اتنے علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن افسوس ہمیں وہ کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی، اس کے باوجود ہم کسی کی بات کو مانتے ہیں تو کسی غیر مہدوی کی بات کو مانتے ہیں، اور اسی کی بات کو مستند مانتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے، ہماری بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس دین پر قائم رکھے جس دین کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا نے خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہماری غیرت اگر گوارا نہیں کرتی تو ہم ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ وہی دین ہے، یہ وہی مذہب ہے جس میں ہمارے باپ دادا نے کامل اور صدراسن کے مقام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جب ہمارے باپ دادا نے اپنی زندگی کو لٹا دیا، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے دین کو غلط ماننے والے؟ اگر ہم ان کو غلط مانتے ہیں تو ہم اپنے خون سے ہی وفا نہیں کر رہے ہیں، ہم ہمارے خون سے ہی وفا نہیں کر رہے ہیں اگر ہم ان کو صحیح نہیں مانتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔